والمبرهان وأعظم شأنك وشمال سيد العالم سيد كل مكان شفيع الذنوب وجود تاجدار الزمان صلى الله تعالى عليه وسلم کی بارگاہ تصویر ہوتی ہے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دن کے موقع پر جملہ شعبان مصطفیٰ نے جو اپنی محبتوں کے اظہار کیے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اے پروردگار عالم اپنے فضل سے ان ساری محبتوں کو اپنی بارگاہ میں محفوظ منظور فرما اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو رشتہ ہے امت کا محبت رسول کا رشتہ اے پروردگار عالم تو اس کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم فرما معزز و محتشم سامعین و ناظرین دوران خطبہ میں نے آپ کے سامنے آیا مقدسہ پڑھی 11ویں سپارے کی سورہ توبہ کی رب العالمین نے اس میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم آیہ کریمہ کے اتنے حصے کے اندر رب العالمین نے اپنے کلام مبارک کے اندر فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس عزت والے عظمت والے شرف والے رسول تشریف لے کے آئے اور آگے فرمایا من انفسکم تم میں سے من انفسکم تم میں سے اس کا معنی لکھا ہے مفسرین نے تم میں سے مراد یہ ہے کہ تم انسانوں میں سے اور دوسرا معنی خاص اہل مکہ کے لیے کہ تم قریش میں سے تم بنی ہاشم میں سے تو سامعین محترم اور دوسری جگہ قرآن حکیم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث کہ مومنوں تم پر احسان فرمایا کہ رب العالمین نے تم میں سے رسول کریم بھیجے تو سامعین محترم ان دونوں آیات طیبات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پروردگار عالم انسانوں کو خاص اس سلسلے کے اندر متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہارا اور میرا تعلق تب بن سکتا ہے تم خدا کی ذات کی معرفت تب پا سکتے ہو تم خدا کی بارگاہ سے تب ہدایت لے سکتے ہو تم جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فیض یاب ہو سکتے ہو لیکن تمہیں واسطہ مصطفیٰ کا استعمال کرنا پڑے رسول اللہ کے بغیر کوئی بندہ کہے نا کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے براہ راست کوئی چیز لے لوں تو قرآن کا یہ اسلوب کلام نہیں ہے قرآن نے جو یہ لفظ استعمال کیے کہ تم میں سے ہمارا عزت والا رسول تشریف لے کے آیا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہدایت کا جملہ جو انحصار ہے یہ رسول کریم کی ہدایت پر تمہاری جملہ جتنی فلاح و بہبود ہے بلکہ اگر ایک اور آیہ کریمہ ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب کریم آپ فرمائیں کہ میں تم سب انسانوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں میں تم سب انسانوں کی طرف گیا ہوں اللہ کا مطلب یہ کہ جس پہ انسان کا لفظ بولا جا سکتا ہے نا جو انسان کہلانے کا مستحق ہے حضور اس کے رسول ہے حضور اس کے کیا ہیں اگر کوئی انسانیت کے درجے سے نیچے گر جائے تو اس کی بات ہم نہیں کرتے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں انسان ہوں
اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تمہارے لیے کیا ہیں؟ رسول ہیں، تمہارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، تمہیں صراط مستقیم مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا، تمہیں اللہ رب العالمین کا فیضان جو ہے یہ در مصطفیٰ سے عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے جہاں مصطفیٰ کریم کی آمد کا ذکر کیا وہاں مصطفیٰ کی رسالت کا ذکر کیا، اور رسالت مصطفیٰ جو ہے یہ عام ہے۔ عام ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء دنیا میں تشریف لاتے تو ان کا ایک خاص حلقہ احباب ہوا کرتا تھا، کوئی جو ہے وہ یمن کے لیے آئے، کوئی مدین کے لیے آئے، کوئی مصر کے لیے آئے، کوئی بنی اسرائیل کے لیے آئے، کوئی کسی قبیلے کے لیے آئے، تو رسول کریم کو فرمایا ہے محبوب کریم آپ ہمیشہ کے لیے اور ہر ایک کے لیے اور قیامت تک کے لیے اور جتنے قبیلے ہیں سب کے لیے، جتنی قومیں ہیں سب کے لیے، جتنے ملک ہیں سب کے لیے، جتنے جزیرے ہیں سب کے لیے، کوئی سمندر میں بستا ہے تو آپ اس کے بھی رسول ہیں، کوئی خشکی میں بستا ہے تو آپ اس کے بھی کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ رسول کریم علیہ السلام کامل و اکمل ہیں۔ رسول کریم کیا ہیں؟ کامل و اکمل ہیں، یعنی خود قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محبوب کریم ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور کی گنجائش باقی نہیں ہے، اب کسی اور کا آنا باقی نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہاں دیکھیں، قرآن نے یہ کہا کہ اے لوگو تم میں سے رسول تشریف لے کے آئے، یعنی مراد یہ ہے کہ ما فوق البشر نہیں ہے کوئی۔ بعض لوگ جو ہے کفار مکہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آئے اور وہ ہمیں آ کے بتائے، کوئی فرشتہ آئے اور وہ اللہ کی ہدایت بتائے۔ فرمایا نہ، فرشتے کا معاملہ تم برداشت ہی نہیں کر سکتے، فرشتے کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کو کتنی قوتوں سے نواز رکھا ہے اور اس کے نورانی اور جسمانی جو خصائص ہیں وہ تمہاری پہنچ سے ہی دور ہیں۔ فرمایا یہ رسول ہیں جو وہاں سے لیتے ہیں اور یہاں عطا کر دیتے ہیں، جن کا ایک تعلق خدا کے ساتھ ہے اور جن کا دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، ادھر سے لیتے ہیں اور ادھر کیا کرتے ہیں؟ عطا کر دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کا جو اتنا حصہ ہے نا من انفسکم، اس کی تشریح یہ ہے کہ اے انسانوں تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا، تم انسانوں میں سے، اللہ کا رسول آیا تم انسانوں میں سے۔ اگر فرشتہ آتا تب بھی بات نہ بنتی، اگر کوئی جن آتا تب بھی بات نہ بنتی، اور فرمایا اگر کوئی اور مخلوق آتی تب بھی تم کہتے کہ یہ تو ہماری جنس کا بندہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس سے بات کریں گے جو ہماری جنس کا بندہ ہو۔ تو فرمایا تم میں سے رسول بھیجے تاکہ تمہیں لینے اور دینے کا مسئلہ کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ آگے سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کے اتنے حصے کو یوں بھی پڑھا گیا، ایک قرات یہ ہے من انفسکم، اور دوسرا قاریوں نے جو قرآن کے قاری ہیں ان نے اس کو یوں پڑھا وَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، من انفسکم۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے لوگوں تمہارے پاس رسول آیا جو کائنات میں سب سے نفیس ہے، جو کائنات میں سب سے کیا ہے؟ اتنا نفیس ہے، اتنا نفیس ہے کہ میرے مصطفیٰ کے جسم میں مکھی نہیں بیٹھی، اتنا نفیس میرا رسول ہے، اتنا نفیس میرا رسول ہے کہ مصطفیٰ کریم سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اتنا نفیس میرا رسول ہے، اتنا نفیس میرا رسول ہے کہ مصطفیٰ کریم نے اگر قضائے حاجت کرنی ہو تو درخت آ کے کیا کرتے ہیں؟ پردہ بنا لیتے ہیں۔ اتنا نفیس میرا رسول ہے، اتنا نفاست والا میرا رسول ہے کہ تمہارا پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، مصطفیٰ کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ تو تم میں سے رسول آیا جو کائنات کا سب سے نفیس بندہ ہے، جو کائنات کا سب سے کیا ہے؟ پتہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب آرام فرماتے، گرمی کا موسم ہوتا تو سرکار دو عالم کو پسینہ اطہر آتا، پسینہ مبارک آتا، تو صحابیات اور صحابہ کرام
نبی علیہ السلام کا وہ پسینہ اپنے برتن میں لے لیتے، اپنی شیشی کے اندر ڈال لیتے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیدار ہو گئے اور ایک صحابیہ حضرت انس کی والدہ جو ہے وہ پسینہ لے رہی تھی، تو سرکار نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ پسینہ آپ کا لیتے ہیں اور اس کو بطور خوشبو استعمال کرتے ہیں، اس کو بطور کیا کرتے ہیں؟ اور آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، اور مدینہ کے اندر مکہ کے اندر لوگ جو ہے وہ خوشبوئیں بڑی اچھی اچھی استعمال کرتے ہیں، چونکہ عرب لوگوں کے اندر رواج تھا کہ عرب لوگ خوشبو آج بھی بڑی اچھی لگاتے ہیں، مہنگی سے مہنگی خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا پسینہ چاہتا ہوں تاکہ اپنی بیٹی کو کیا کروں، وہ پسینہ لگاؤں اور میری بیٹی جب دلہن بنے تو مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آئے۔ تو سامعین محترم، رسول کریم کی ذات کائنات میں سب سے نفیس ہے، رسول کریم کی ذات سب سے کائنات میں کیا ہے؟ نفیس ترین ہے۔ آپ کے اخلاق حسنہ سب سے نفیس، آپ کا پسینہ سب سے نفیس، اور آپ کا لعاب دہن اتنا نفیس ہے کہ جب صحابہ کرام آتے کہتے یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی جو ہے وہ بڑا کھٹا اور کھارا پانی ہے، تو سرکار دو عالم اس کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دے اور وہ پانی کائنات کا سب سے میٹھا پانی ہو جائے۔ یہ نفاست ہے۔ اور آج بھی مدینہ پاک کے اندر وہ کنویں موجود ہیں، آج بھی وہ کنویں موجود ہیں، کچھ کنویں ایسے باقی ہیں جہاں سے لوگ آج بھی پانی لیتے ہیں۔ جب اس کی تاریخ پڑھی گئی تو وہ وہی کنویں تھے جو پہلے کھاری تھے، سرکار دو عالم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور کائنات کے سب سے میٹھے کنویں ہو گئے۔ تو سرکار دو عالم کا لعاب دہن اتنا نفیس ہے کہ کھارے پانی کو بھی کیا کر دیتا ہے، وہ میٹھا کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن اتنا نفیس ہے کہ جب کوئی ایک صحابی رسول حضرت عکاشہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، یہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ سرکار دو عالم نے پنڈلی کو جوڑ کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کی پنڈلی اسی وقت جڑ گئی۔ یہ نفاست ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، جو قرآن نے بیان کی کہ رسول اللہ اتنے نفیس ہیں کہ کائنات میں دوسرا مصطفیٰ سے کوئی بڑا نفیس نہیں، اتنے پاک ہیں، اتنے طاہر ہیں، اتنے مطہر ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جہاں سے گزر جایا کرتے تھے نا، صحابہ کرام کہتے ہیں اگر ہم نے سرکار دو عالم کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم مدینہ پاک کے اندر ان گلیوں میں جاتے جہاں سے ہمیں خوشبو آ رہی ہوتی۔ ہم نے سرکار دو عالم کو تلاش کرنا ہوتا کہ حضور کس گھر میں ہوں گے، آپ مسجد میں گئے ہوں گے یا آپ اس وقت کہاں پہ ہوں گے، تو کہتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کی خوشبو کا سہارا لے کے پیچھے پیچھے چل پڑا کرتے، اس گلی کے اندر چلتے جہاں سے خوشبو مصطفیٰ آتی، تو ہم اس خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے ہم رسول کریم کی بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ اور سامعین محترم، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا جو لعاب دہن ہے نا وہ بھی مریضوں کو شفا دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کی مٹی تو آج بھی خاک شفا ہے، آج بھی لوگ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہ جگہ آج بھی مدینہ پاک کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے بند کر دی ہے، اس کی چوکھنڈی کر دی ہے، جہاں سے لوگ آج بھی مٹی لیتے ہیں اور اس مٹی کو اپنی آنکھوں میں ڈالتے ہیں، چونکہ وہ خاک شفا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاک۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ وہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم شریف ہیں۔ تو سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام کی نفاست کا یہ حال ہے۔ علماء نے یہ لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ رسول کریم کتنے نفیس ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب قضائے حاجت فرماتے، جب سرکار دو عالم کیا کرتے؟ قضائے حاجت کرتے، تو سرکار دو عالم کا جو بول شریف ہے کبھی کسی نے دیکھا نہیں۔ جو ہی آپ وہ قضائے حاجت فرماتے تو زمین اپنے اندر کیا کر لیتی؟ جذب کر لیتی۔ زمین کیا کرتی ہے؟ اپنے اندر جذب کر لیتی۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہی نہیں تھی کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کوئی جو ہے وہ قضائے حاجت کا معاملہ دیکھے۔